جب جیسے ہی جنگ شروع ہوئی دونوں کے درمیان تو جو عمر بن عبد ود تھا وہ سیدھے اٹھا, ایک ایسی تلوار اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ ایسا وار کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال سے روکنے کی کوشش کی, ڈھال ٹوٹ گئی اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ سر پہ کوئی چوٹ آ گئی. چوٹ زیادہ بڑی نہیں تھی لیکن وار کتنا خطرناک تھا ذرا غور کرو. ایک ایسی مار مارا کہ ڈھال ٹوٹ گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پہ چوٹ آ گئی. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کہاں ہار ماننے والے تھے. وہ تو شیر خدا ہے, وہ تو اللہ کا شیر ہے, وہ تو اسد اللہ ہے, حیدر کرار ہے, بہادر صحابی ہے. سیدھے اس تلوار کی ضرب لگنے کے بعد ایسا انہیں جوش آیا, اڑ کر ایک ایسی ضرب لگائی, ایسا مار مارتے ہیں کہ اس کی زرہ کے ساتھ اس انسان کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. تمام قسم کی تعریف, حمد و ثنا, کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے, جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا. درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر, خصوصاً میرے اور آپ کے نبی, تاجدار مدینہ, شافی محشر, ساقی کوثر, امام الانبیاء, خلیفۃ المسلمین, رحمت للعالمین, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا. حاضرین جمعہ, ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی, جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقین اولین ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو ان کی خوش دلی کے ساتھ پیروی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں, اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی باغات تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اور ایسے لوگوں کی سب سے بڑی کامیابی ہے. حاضرین جمعہ, خطبہ مسنونہ کے بعد جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہوا, جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی سابقین اولین اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو پہل کر رہے تھے ان کی بڑی فضیلتوں کا تذکرہ, رب ان کے راضی ہونے کا تذکرہ اور سب سے بڑی کامیابی کا تذکرہ کیا ہے. اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے حیدر کرار, بہادر شخصیت, داماد رسول, خلیفہ رابع, میری مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے خطبہ جماعت میں آپ نے حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجمعین کی ساری زندگی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے, اور آج کے جمعہ میں ہم آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت, پیدائش سے لے کر خلیفہ ہونے تک کی زندگی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے. نبی کا جو خاندان ہے وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاندان بھی ہے.
یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے. ان کی پیدائش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 10 سال پہلے بھی، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال کی تھی. اور یوں کہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. 30 سال ان کی چھوٹی عمر ہے. اور ان کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ان کی کنیت ہے. اور ان کو ابو الصدقین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حسن اور حسین کی وجہ سے ان کی کنیت ابو الصدقین بھی کہی گئی ہے. آگے بڑھتے ہیں کہ مختصر سے تعارف ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. کیسے؟ مکے کے بڑے نازک حالات چل رہے تھے. ایسے نازک حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی معاشی حالات بھی بڑے کمزور تھے. ان کے ذریعے آمدنی بڑی کم تھی، بچے بہت تھے ان کے پاس. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے دیکھو عباس، آپ کے بھائی ابو طالب کے پاس بچے بہت ہیں لیکن ان کے پاس آمدنی کم ہے، بچوں کو پالنا مشکل ہے. ایک کام کرتے ہیں میں اور آپ جا کر ان کی کوئی مدد کریں گے. چلے گئے اور جانے کے بعد ان کی تنگ دستی کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علی کی پرورش کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے علی دے دیجیے. اور عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابو طالب ایک کام کرو، میں جعفر کو لے لیتا ہوں. تو عباس رضی اللہ عنہ جعفر رضی اللہ عنہ کو لے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گود لے لیے، یعنی ان کی پرورش کے لیے رکھ لیے. یہاں تک کہ بچپن سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پروان چڑھتے گئے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. ویسے تو آپ نے حضرت خدیجہ اور دیگر صحابہ کا نام بھی سنا ہے، لیکن بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ بچپن ہی میں جیسی اللہ کے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، ساری چیزیں جانتے تھے، فوراً مشرف اسلام ہو گئے، اسلام قبول کر لیے. اس کے بعد مکے کے اور بڑے نازک حالات چل رہے تھے. اسلام جب پھیل رہا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو اس وقت مشرکین کا بڑا دبدبا تھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے. تو ایسے موقع پر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مکہ تشریف لائے تاکہ یہ معلوم کریں کہ آخر کون ہے آج نبی کا دعویٰ کر رہا ہے. تو کون ہے نبی کا دعویٰ کرنے والا، آخر وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی بات کو سننے کے لیے آئے. لیکن مکے کے ایسے نازک حالات چل رہے تھے کہ کھل کر پوچھ بھی نہیں سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا بھی مشکل تھا. تو ایسی حالت میں وہ مکے میں آنے کے بعد 40 دن تک آب زمزم یعنی زمزم کا پانی پی کر زندگی گزار رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں ایڈریس دینے والے کوئی نہیں تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نوٹ کر رہے تھے کون انسان ہے جو بار بار آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کچھ چاہتا ہے، یہ کچھ کسی چیز کی تلاش میں ہے لیکن اسے کوئی چیز نہیں مل رہی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، ابو ذر غفاری سے ملاقات کی اور کہنے لگے کیا بات ہے، تم کس کی تلاش میں ہو؟ تو انہوں نے آہستہ سے کہا کہ یہاں کوئی انسان محمد ہے، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کون ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس کی باتیں کیا ہے معلوم کرنا چاہتا ہوں. یہ بات سنتے ہی حضرت علی نے کہا کہ میں ان سے ملا سکتا ہوں تمہیں، میں تمہیں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا سکتا ہوں. ہاں ایک کام، تم میرے پیچھے پیچھے آتے رہو، اگر کوئی مشرکین کا خطرہ نظر آئے تو میں ایسے کھڑے ہو جاؤں گا، کوئی میں پیشاب کر رہا ہوں تو آپ سمجھ جانا، میرا راستہ چھوڑ دینا.
اگر نہیں تو برابر میرے پیچھے چلتے آؤ، میں محمد سے ملاقات کراؤں گا۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی، اور ملاقات کرانے کے بعد اللہ کے نبی نے اسلام کو سامنے رکھا، اسلام کی تبلیغ کی، تو فوراً ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی مشرف اسلام ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے، اور ان کے سہارے سے، ان کے ساتھ دینے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا کیا خصوصیات ہیں، چند خصوصیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت کہیں یا ان کی بہادری کہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، اس وقت سارے کفار مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لاش لانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کی طرف رواں ہوئے، اور اس وقت اللہ کے نبی نے کہا، اے علی، آج کی رات تم میرے بستر پہ آرام کرو، میرے بستر پہ سونا، اور کل صبح اٹھنے کے بعد جو مشرکین کے امانتیں میرے پاس ہیں، ان ساری امانتیں سارے لوگوں کو لوٹا کر تم اس کے بعد مکہ سے مدینہ آنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تنے تنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے بستر پہ سو رہے ہیں، اور گھر کے باہر پورے خون کے پیاسے پہ کھڑے ہوئے ہیں، ننگی تلوار لے کر خون کے پیاسے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تنے تنہا گھر میں آرام کر رہے ہیں، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ۔ جب دیکھا گیا کہ بستر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، تو فوراً ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے لے گئے، اور لے جا کر کچھ سزائیں دی، پوچھ تاچھ کر کے پھر آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ساری امانتیں جس کی تھی ادا کر دیں، اور ادا کرنے کے 3 دن بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خفیہ طور پر مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، اکیلے اور پیدل سفر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہجرت کا سفر اکیلے اور پیدل کرتے ہیں، اور صبح پورا چھپے ہوئے رہتے ہیں، اور رات کا سفر کرتے کرتے آخرکار مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بہادری اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جب جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، خون کے پیاسے باہر پھر رہے تھے، ایسی حالت میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے تھے۔ جب مدینہ چلے گئے، مدینہ جانے کے بعد عمر بلوغت تک پہنچ گئی، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے علی بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری مراد پوری کی جائے گی۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تمہارے کون ہیں، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارے پاس کیا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، کچھ نہیں پوچھے، اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ مہر دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ مہر تو دینا ضروری ہے، مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس ایک زرہ ہے نا؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی۔ کہا کہ اسے فروخت کر کے آ جاؤ، فروخت کر کے لے کر آؤ۔ مارکیٹ گئے، بازار گئے، اور وہاں بکا رہے تھے، فروخت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی آ گئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اے علی کیا بات ہے کہ آج مارکیٹ میں تم کوئی چیز فروخت کرنے آئے ہو، بیپار کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مہر دینے کے لیے کچھ نہیں، جو زیرہ تھی وہ زیرہ بکا کے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے یہ زیرہ مجھے بکا دو۔ حضرت عثمان نے وہ زیرہ خرید لی، اور جو رقم دینا تھا رقم ادا کر دیا۔ پھر کہا اے علی میں نے تو زیرہ آپ سے خرید لی ہے،
اور یہ زرا میں آپ کو شادی کے تحفے میں دینا چاہتا ہوں, پھر زرا بھی رکھ لیجئے. سبحان اللہ. یہ حضرت علی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کتنی بڑی پیاری محبت تھی, یہاں تک کہ وہ پیسہ لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیتے ہیں, سارا مہر کے ساتھ جو خرچہ ہوتا ہے وہ خرچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیسوں سے نکال کر شادی بیاہ کرا دیتے ہیں. یہاں تک کہ آخرکار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ بن جاتی ہے کہ وہ داماد رسول بن جاتے ہیں, داماد رسول بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد انہیں خیال آتا ہے کہ میں کسی اور ایک سے نکاح کروں, تو یہاں تک کہ ان کے پاس نکاح کا پیغام آ گیا اور وہ نکاح کرنا چاہتے تھے ابو جہل کی بیٹی سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک اور نکاح کرنے کے لیے چاہتے تھے, ارادہ کر لیا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے, جبکہ حضرت ابو جہل تو بڑا دشمن ہے, اللہ کا اور اس کے نبی کا خطرناک دشمن ہے, سیر فہرست میں بڑے دشمنوں میں اس کا نام شمار کیا جاتا ہے. لیکن ان کی بیٹی مشرف اسلام تھی, وہ اسلام قبول کر چکی تھی ابو جہل کی بیٹی, اس لیے اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے. یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ہوا بضعۃ منی, اے علی سن لو, فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, میرا لخت جگر ہے, اگر فاطمہ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گویا تم نے مجھے تکلیف دی, اگر کوئی فاطمہ کو اذیت پہنچاتا ہے تو گویا وہ نبی کو اذیت پہنچاتا ہے, اگر فاطمہ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نبی کو تکلیف پہنچتی ہے. اور پھر فرمایا کہ محمد کی بیٹی, اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اگر علی واقعی معنوں میں تمہیں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو فاطمہ کو طلاق دے دو, پھر اس کے بعد نکاح کرو, اس سے پہلے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بات سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نکاح کرنے کا خیال چھوڑ دیے, یہاں تک کہ جب تک حضرت فاطمہ ان کی زوجیت میں رہی, جب تک ان کی بیوی بن کر رہی, اس سے پہلے کوئی نکاح نہیں کیے. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد کئی نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہے, اور انہیں وہ بیٹی عطا کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کا ٹکڑا, اپنے لخت جگر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا تھا. اور علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا ہے. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے, اس چادر میں اوڑے ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر حضرت علی کو اپنی چادر میں بلا لیا, اور پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا لیا, پھر حسن حسین دونوں کو اپنے نواسوں کو بلا لیا, اور چادر میں لپیٹ کے کہا کہ یہ تو میرے اہل بیت ہیں, یہ تو میرے اہل بیت ہیں. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل بیت کہا ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, کچھ احباب ایسے ہیں صرف انہی کو اہل بیت کہتے ہیں اور بقیہ لوگوں کو سب انکار کر دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیے, قرآن مجید میں جہاں یا نساء النبی, یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی بیویوں ایسا کام کرو, اے نبی کی بیویوں ایسے کام سے بچو, جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالی ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا ہے, وہیں اللہ تبارک و تعالی آگے یہ کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, کہا اللہ تبارک و تعالی, کہا کہ یہ بھی تمہارے اہل بیت میں سے شمار ہیں. جبکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں, شیعہ حضرات ایسے ہیں کہ ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شمار نہیں کرتے. اہل بیت کا تذکرہ خود قرآن مجید میں کہا کہ یہ بھی اہل البیت ہیں, یہ اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ خصوصیت ہے کہ یہ اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا ہے. حاضرین آئیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی غزوات کو نکلتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگوں کے لیے نکلتے تھے, غزوات کے لیے نکلتے تھے, ہر ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. مگر ایک موقع تھا جنگ تبوک کا. جنگ تبوک میں سارے صحابہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں,
اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینے میں نائب بنا کر اللہ کے نبی نے ان کو نائب بنا کر مدینے میں چھوڑ کر جا رہے تھے تو ناراض ہو گئے حضرت علی، فرمانے لگے اے اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ مجھے عورتوں کے بیچ میں، بچوں کے درمیان، بوڑھوں کے درمیان مجھے مدینے میں چھوڑ کر جا رہے ہو جبکہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ غزوات میں شریک رہتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی اے علی سن لو، میں اسی طرح تم کو اپنی قوم کی طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جب 40 دن کے لیے چلے گئے تھے تو اس وقت اپنی قوم کے پاس اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، ایسے میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں جانشین بنا کے جا رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد جانشین بنا کر مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور تشبیہ دے رہے ہیں جس طرح کہ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گیا تھا اپنے قوم کے پاس، ویسے میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو میری آخر کا میری ہی نبوت ختم ہو جائے گی، مستق آخری میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں، یعنی موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے لیکن میرے بعد آپ کو جانشین بنا رہا ہوں، نبوت نہیں سونپ رہا ہوں۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے انداز میں کہی اور یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنایا، اپنا نائب بنا کر گئے تھے۔ اسی طرح آئیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری دیکھیے، جنگ خندق کا موقع ہے، جنگ خندق کا موقع ہے۔ خندق کسے کہتے ہیں؟ یہ فارس میں مشہور تھا لیکن مدینے میں اور مکہ کے عرب میں یہ ماحول میں خندق کا رواج نہیں تھا۔ کیا تھا خندق؟ کہتے ہیں دشمن اور مسلمانوں کے درمیان اتنا بڑا گڑھا کھود دیا جائے گا کہ کوئی دشمن اس گڑھے کو پار کر کے مسلمانوں کے دائرے میں نہیں آ سکتا۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود دیا تھا اور اتنا بڑا گڑھا تھا کہ کوئی انسان اس گڑھے کو پار کر کے مسلمانوں کے پاس نہیں آ سکتا تھا، جو بھی اس گڑھے میں گر جاتا، آنے کی کوشش کرتا، گر جاتا اور مر جاتا تھا۔ ایسی جگہ پر مشرکین کا ایک بہادر انسان تھا جس کا نام تھا عمر بن عبد الود۔ عمر بن عبد الود یہ بڑا بہادر انسان تھا، لوگ اسے کیا سمجھتے تھے؟ 1000 انسانوں کے برابر انسان، وہ اتنا بڑا پہلوان تھا، اتنا بڑا بہادر انسان تھا کہ لوگ اسے 1000 کے برابر ایک سمجھتے تھے۔ اس نے ایک کام کر دیا کہ اس خندق کے گڑھے کو پار کر کے کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے دائرے میں آ گیا اور آ کر للکارنے لگا اور کہنے لگا اے مسلمانوں آؤ مشرکین کے گردن کے سامنے، مشرکین کی تلوار کے سامنے آ جاؤ، تمہیں جنت مل جائے گی۔ تمہارا نبی یہ کہتا ہے اگر مشرکین تمہیں قتل کر دے تو تمہیں جنت ملے گی، آؤ میرے تلوار کے نیچے گردن کاٹ دوں گا، تمہیں جنت کو جانا ہو تو جاؤ۔ اس طرح للکارنے لگا۔ حضرت علی اٹھتے جوش میں آ کر، اللہ کے نبی کہتے ابھی نہیں علی بیٹھو، بیٹھ جاتے، پھر علی اٹھتے للکارتا، پھر اللہ کے نبی بٹھاتے، آخرکار اللہ کے نبی نے کہا علی جاؤ اس کا مقابلہ کرو، اور گئے اور جانے کے بعد سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سامنے عمر بن عبد ود کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے مد مقابل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ اے انسان تو گھوڑے پہ سوار ہے اور میں نیچے کھڑا ہوا ہوں، یہ مقابلے کا کوئی انداز نہیں، گھوڑے سے اتر کے آ جا۔ وہ کہتا ہے بالکل آپ نے بجا فرمایا، مقابلہ ٹکر میں ہونا ہے۔ تو گھوڑے سے جیسے ہی کود کے اترتا ہے ایک ہی تلوار کی وار میں اپنے گھوڑے کے چاروں پیر کاٹ دیتا ہے، ایک ہی وار میں ایک ہی تلوار ایسی چلاتا ہے کہ گھوڑے کے 4 پیر کٹ جاتے ہیں اور آسمان میں ایسی تلوار لہراتا ہے کہ اس کی چمک ایسی نظر آتی ہے، اپنی بہادری کا جلوہ دکھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابن ود میں نے سنا ہے جنگ میں تو لوگوں کے 3 مطالبے تو مان جاتا ہے۔ کہا ہاں مان جاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں میرا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ تم مشرف اسلام ہو جا، تو اسلام قبول کر لے۔ کہا مسلمانوں کے ساتھ لڑنے آیا ہوں،
مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں، پھر میں کیسے مسلمان ہو سکتا ہوں؟ مسلمان نہیں ہوگا۔ پھر کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر تو دوسرا چیلنج یہ ہے، دوسرا مطالبہ یہ ہے، تو یہاں سے نکل کر بھاگ جا۔ کہا لوگ مجھے ایک انسان کو 1000 آدمیوں کے برابر ٹھہراتے ہیں، میں اتنا بہادر انسان بھاگ کر چلے گئے تو پھر میرے لوگوں میں عزت کیا رہے گی؟ پھر کہتے ہیں اچھا 2 مطالبے نہیں مانا، تو تیسرا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا تو پھر ٹھیک ہے، تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ جب جیسے ہی جنگ شروع ہوئی دونوں کے درمیان، تو جو عمر بن عبد ود تھا وہ سیدھے اٹھا، ایک ایسی تلوار اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ ایسا وار کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ڈھال سے روکنے کی کوشش کی، ڈھال ٹوٹ گئی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ، سر پہ کوئی چوٹ آ گئی۔ چوٹ زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن وار کتنا خطرناک تھا ذرا غور کرو۔ ایک ایسی مار مارا کہ ڈھال ٹوٹ گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پہ چوٹ آ گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کہاں ہار ماننے والے تھے۔ وہ تو شیر خدا ہے، وہ تو اللہ کا شیر ہے، وہ تو اسد اللہ ہے، حیدر کرار ہے، بہادر صحابی ہے۔ سیدھے اس تلوار کی ضرب لگنے کے بعد ایسا انہیں جوش آیا، اڑ کر ایک ایسی ضرب لگائی، ایسا مار مارتے ہیں کہ اس کی زرہ کے ساتھ اس انسان کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور انسان اسی ایک ہی مار میں زندہ یعنی مردہ ہو جاتا ہے، اس کے 2 ٹکڑے لاش پڑے ہوتے ہیں۔ تو حاضرین، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری تھی کہ ایک مار ایسی مارتے تھے کہ اس کے زرہ کے ساتھ لوہے کا جو جسم نے کپڑا پہنا ہوتا ہے، اس لوہے کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ ان زرہ کے ساتھ ساتھ انسان کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ ایسی بہادر کی مار مارتے تھے، اتنے بڑے بہادر صحابی رسول تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر، خیبر کی جنگ ہونے والی ہے، اس سے ایک دن پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل صبح ہونے کے بعد میں ایک انسان کے ہاتھ میں، ایک آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا تھمانے والا ہوں، اس لشکر کا وہ کمانڈر ہوگا، امیر ہوگا، میں اسے جھنڈا ہاتھ میں دینے والا ہوں، وہ ایسا انسان ہوگا اس کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول اس انسان سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، ایسے انسان کے ہاتھ میں کل صبح جھنڈا دینے والا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی سارے صحابہ چلے گئے، صبح دیکھنا ہے کہ کون ہے۔ آخرکار کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کی بات ہے کہ رات بھر کسی کو نیند نہیں آئی، رات بھر کسی کو نیند نہیں آئی۔ آخر اتنا خوش نصیب انسان کون ہے جس کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ بشارت تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی عہدے کی لالچ نہیں کی، میں کبھی امیر بننا نہیں چاہا، کبھی میں امارت نہیں چاہی، کبھی میں لیڈرشپ نہیں چاہا، لیکن جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس دن ایک مرتبہ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کاش وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں مل جاتا، کاش وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں یہ تمنا کر رہا تھا کہ خیبر کا لیڈر میں بن جاؤں، خیبر کا امیر میں بنوں۔ یہ ایک دن تھا کہ میرے دل میں یہ حرص پیدا ہوئی ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ صبح ہوئی، رات صحابہ جاگ رہے ہیں، وہ خوش نصیب انسان کون ہوگا؟ صبح ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہوئے ہیں، سارے صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ حقدار میں ہوگا، اللہ کے نبی جھنڈا میرے ہاتھ میں دیں گے، سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں این علی، این علی، علی کہاں ہے بتاؤ؟ حضرت صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت علی کی آشوب چشم کا شکار ہو چکے ہیں، آنکھ کی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو لے کر آؤ، لے کر آتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن نکال کر علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، وہ ایسے شفا یاب ہو جاتے ہیں گویا ان کو بیماری ہوئی ہی نہیں۔ سبحان اللہ،
ایسا ہونے کے بعد ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیتے ہیں اور جھنڈا دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اے علی یاد رکھو تم خیبر کی جنگ کے لیے جا رہے ہو, اگر تمہارے ذریعے سے ایک انسان بھی ہدایت پا لیا تو 100 سرخ اونٹوں سے بہتر تمہارے لیے انعام ہوگا. تو حاضرین بتاؤ جنگ میں جانے جاتے وقت کیا نصیحت کی جاتی ہے؟ جنگ میں جانا ہو تو کس بات کی نصیحت ہونی ہے؟ تلوار اچھی طرح پکڑنا ہے, لوگوں کو کیسے مارنا ہے سکھایا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جاتے ہوئے لوگوں کی دعوت تبلیغ کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اسلامی جنگ تلوار چلانا نہیں, اسلامی جنگ یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں, یہ اسلام سکھاتا ہے. تلوار سے کسی کی جان لینا نہیں, زبان سے اسلام پیش کر کے ان کے دلوں کو جیتنا سکھاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کر کے بھیجی. آخرکار خیبر ان کے ہاتھوں سے فتح ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی خصوصیت بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے خیبر فتح کیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. اے علی سے جو انسان محبت کرتا ہے وہ مومن ہے, اور جو انسان علی سے نفرت کرتا ہے وہ منافق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علی سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے اور مومن بندے کی علامت ہے, اور جو علی سے نفرت کرے, جو علی کا دشمن بن جائے, جو علی کے بارے میں بغض و حسد رکھتا ہے وہ منافق ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خصوصیت میں بتائی ہے. پھر اسی طرح من کنت مولاہ فعلی مولاہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تو لوگوں سے نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے اگر تم محمد سے محبت کرتے ہو تو علی سے محبت کرو. اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو. علی کو محبت کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے مترادف ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کب فرمایا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن میں گورنر بنا کر بھیجے تھے تو اس وقت وہاں کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف شکایتیں کرنے لگے تو ان کا مقام گھٹانے لگے. تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں ان کا مقام دکھایا کہ کہا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ نبی سے محبت کرتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام تھا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور جب یمن میں تھے اس وقت ایک ان کے سامنے مسئلہ پیش آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دماغ بڑا عجیب تھا, فیصلے بڑے عجیب کرتے تھے. ان کے جیسا فیصلہ کرنے والا پیدا نہیں ہوا ہے. ویسے تو سارے صحابہ بڑے عادل تھے, بڑے انصاف پسند تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فیصلہ کرنے میں بڑے ماہر تھے. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ یمن میں شیر کا حملہ ہو رہا تھا, شیر گاؤں میں آ رہا تھا. اب وہ یمن کے لوگوں نے سوچا کہ شیر کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ شیر جس راستے سے آتا ہے اس راستے میں بڑا گڑھا کھود دیا. بڑا گڑھا کھود کر وہاں پر یہ کرنے لگے کہ شیر کو یہاں پھنسانا ہے. آخرکار ایسا ہوا کہ جو بڑا گڑھا کھودا گیا تھا اس گڑھے میں آخرکار شیر آ گیا اور اندر گر گیا. شیر کو دیکھنے کے لیے پورے لوگ جمع ہونے لگے. اب پورے لوگ جمع غفیر جمع ہو گئی اور اس گڑھے کے پاس آ کر شیر کو دیکھنے لگے. یہاں تک کہ ایسا ہو گیا کہ دیکھتے دیکھتے دھکا دھکی ہوتے گئی, یہاں تک کہ ایک انسان اس گڑھے میں گر گیا. اور وہ جب گر رہا تھا تو دوسرے کو پکڑ لیا اور اس کی وجہ سے وہ بھی گڑھے میں گر رہا تھا تو اس نے تیسرے کو پکڑ لیا, اور جو تیسرا گر رہا تھا تو اس نے چوتھے کو پکڑ لیا. یہاں ایسا کر کے 4 لوگ اس گڑھے میں گر گئے. 4 لوگ جیسے اس گڑھے میں گر گئے, شیر ان پر حملہ کیا اور زخمی کیا, یہاں تک کہ 4 کی جان چلی گئی. اب اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی ناحق کسی کی جان لیتا ہے تو اس کے بدلے میں خون بہا دیت ادا کرے. کیا 100 اونٹ اس کے رشتہ داروں کو دینا پڑے گا.
اگر کسی کے بچے کی جان چلی گئی تو اس بچے کے ماں باپ کو 100 اونٹ دینا پڑے گا جرمانے کے طور پر, دیت کے طور پر. اب کیسے فیصلہ کریں کہ 4 لوگ گڑھے میں گرے ہیں, کوئی ایک انسان گرتا تو سمجھ میں آتا, ایک انسان دوسرے انسان کو, دوسرا تیسرے کو, تیسرا چوتھے کو پکڑ کر گرے ہیں, فیصلہ کیسے کریں گے؟ کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو 4 قسم کی دیت آپ کو دینا پڑے گا. کون دیں گے؟ جو لوگ, گاؤں کے لوگ مل کر یہ گڑھا کھودے ہیں, یہ گڑھا کھودنے والے 4 قسم کی دیت پیش کریں گے. ایک تو یہ کہ 25 اونٹ کا ایک دیت, 50 اونٹ کی ایک دیت, 70 پر 5 اونٹوں کی ایک دیت اور 100 اونٹوں کی ایک دیت ادا کرنا ہوگا. 25, 50, 70, 5 اور 100, اس طرح کے 4 قسم کے آپ لے کر آؤ دیت. کیسے مسئلہ حل کریں گے؟ کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ جو انسان پہلے گرا ہے نا, ایک انسان کے خون کے بدلے میں 100 اونٹ دینا ہے, تو جو سب سے پہلا گرا اس کے گرنے کی وجہ سے کتنے لوگ گرے؟ 3 لوگ گرے. پہلا انسان جو گرا نا اس کی وجہ سے 3 لوگ گرے. تو کرنا کیا ہے؟ 100 کو 4 حصوں میں تقسیم کرو, 25 25 25 بنتے ہیں, تو اس کو 25 دیا جائے گا. کیوں؟ 75 اسے نہیں دیں گے, 70 پر 5 اونٹ اسے نہیں دیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ سے 3 لوگ گرے ہیں, تو اسے 3 لوگوں کی وجہ سے 3 لوگوں کا مائنس کر دیا جائے گا اور ایک کو 25 دیا جائے گا. اور دوسرے جو انسان گرا ہے اس کے گھر والوں کو 50 اونٹ دیے جائیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ سے اس کے بعد 2 لوگ گرے ہیں, تو 50 کٹ کر دیا جائے گا, 50 کٹ کر لیا جائے گا اور اس کے گھر والوں کو 50 دیا جائے گا. جو تیسرا گرا تھا اسے 75 دیے جائیں گے, 70 پر 5 اونٹ دیے جائیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ سے ایک انسان اور گرا تھا تو اس کا 25 مائنس کر لیا گیا اور اسے 75 دیں گے. اور جو چوتھا تھا وہ کسی کی وجہ سے نہیں, وہ ناحق کسی کے ساتھ گر گیا تھا, اسی لیے اس کے گھر والوں کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ بہادر فیصلہ سارے لوگوں کے لیے بڑا مشکل کا مسئلہ تھا. ایسے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا. اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور بڑا مختصر رہا, 2-2.5 سال کا دور رہا. وہاں پر امن و سکون کی زندگی گزاری اور حضرت ابو بکر کا رشتہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑا مضبوط تھا. انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی شورا کمیٹی کا ممبر بنایا تھا. مشورے کی جو کمیٹی ہے اس کمیٹی کا ممبر بنایا تھا, اور جو اس کمیٹی کے اندر اسلامک کیلنڈر جو شروع ہوا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلے مشورہ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے یہ اسلامک کیلنڈر بنایا, تیار کیا ہے. اور اس کے بعد مدینے, جب عمر بن خطاب اپنے دور میں مدینہ چھوڑ کر کہیں کسی اور ملک کو جانا چاہتے, کسی اور گاؤں کو جانا چاہتے, تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر کر کے جاتے تھے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام رکھا تھا حضرت عمر بن خطاب نے بھی. ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب کے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا. کیا مسئلہ پیدا ہوا؟ ایک عورت کی شادی ہوئی, شادی ہونے کے 6 ماہ بعد ڈیلیوری ہوئی, 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا. اب یہ مسئلہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عدالت میں آیا, اور عدالت میں آنے کے بعد فیصلے کے لیے بیٹھے تو سارے لوگوں نے کہا کہ 6 مہینے میں بچہ جنم دینا یہ واقعی معنوں میں اصلی بچہ نہیں ہے, یہ ولد الزنا ہے, یہ بدکاری کا بچہ ہے. 6 مہینے میں کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا, یہ فیصلہ کر رہے تھے. یہاں تک کہ عمر بن خطاب اور دوسرے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس عورت کو سنسار کرنا ہے, جان سے مارنا ہے, کیونکہ اس نے زنا کیا ہے, بدکاری کی ہے, یہ بچہ اصل شوہر کا نہیں ہے. تو وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ دیکھو عمر بن خطاب, اس عورت کو تم سزا دینے کی بات کر رہے ہو, ابھی مشورہ چل رہا ہے. اس سے پہلے میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عورت پاک ہے. کہا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عورت پاک ہے, اس کو سزا نہ دی جائے. کہا وہ کیا بات ہے جو قرآن مجید میں اس کی تو وضاحت ہوئی ہے. تو انہوں نے آیتیں پڑھی, والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت میں فرمایا
کہ انسان کی دودھ پلانے کی مدت یعنی عورت کی دودھ پلانے کی مدت تقریباً 2 سال ہے. 2 سال مدت رضاعت ہے. بچے کو ماں 2 سال تک دودھ پلائے گی, وہ اس کا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں فرمایا. اور دوسری 2 سال سے مراد کتنے مہینے ہو گئے؟ 24 مہینے ہو گئے. اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. ایک عورت کی حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہیں. 30 شهرًا 30 مہینے ہیں. اب اس آیت کو رکھ کر کہا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال یعنی 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت, اور یہاں کہا حمل کی اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے ہے. تو 30 میں سے 24 نکال دو, دودھ پلانے کی عمر کے 24 نکل گئے تو بچے کتنے؟ 6 سال بچے. 6 سال تو خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حمل کی مدت تو 6 مہینے. تو 6 مہینے میں بھی اگر ڈیلیوری ہوتی ہے, 6 مہینے میں بھی اگر عورت بچہ جنم دیتی ہے تو اصل شوہر کا ہوگا, اس پر بدکاری کا الزام نہیں لگایا جائے گا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا. قرآن و حدیث کی روشنی میں اتنی بڑی ذہانت تھی, اتنے بڑے فقیہ تھے, بڑے ذہانت والے صحابی رسول تھے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کی جان بچا لی اس وقت قرآن کی آیت کی روشنی میں. پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ان کے ہمیشہ مشورے میں رکھا کرتے تھے. جب قرآن کو ایک قرات پر جمع کرنے کی بات آئی تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی حضرت علی سے مشورہ کرتے تھے. اور جب افریقہ فتح کرنے کی بات آئی تو اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے مشورے میں رکھا. ایک مرتبہ ولید بن عقبہ نے شراب پی لی تو حضرت علی سے کہا گیا کہ اے علی تم اس شرابی انسان کو کوڑے لگاؤ. تو انہوں نے 40 کوڑے لگائے. لگا کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں 40 کوڑے شرابی کو مارے جاتے تھے. عمر بن خطاب کے دور میں 80 کوڑے مارے جاتے تھے, لیکن میں 40 کوڑے ہی مارنے کو پسند فرماتا ہوں. یہ کہہ کر انہوں نے 40 کوڑے مارے تھے. اور یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جب آخری وقت آیا, آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جان کی حفاظت کرنے لگے. اپنے 2 بچوں کو حضرت عثمان غنی کی گھر کے پاس محافظ بنا کر ٹھہرایا تھا کہ تم یہاں پر رہو تاکہ تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کیا کرو, نگرانی کرو, ان کی جان کی حفاظت کرو. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو وہاں قربان کر دیے تھے. ایک مرتبہ جب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے تو اس دور میں ایک واقعہ ہوتا ہے. کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرا گم ہو جاتی ہے, چوری ہو جاتی ہے. وہ چوری ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے وہ ایک عیسائی کے پاس ہے, ایک کرسچنز کے پاس وہ چیز ہے, زرا ہے. تو یہ فیصلہ لے کر کہاں جاتے ہیں؟ قاضی شریح کے پاس. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو قاضی تھے, فیصلہ کرنے والے جج تھے, وہ کون تھے؟ قاضی شریح. بہت بڑے فقیہ ہیں, بہت بڑے قاضی ہیں. تو ان کے پاس فیصلہ گیا اور جانے کے بعد حضرت علی سے پوچھا گیا اے علی تم یہ کہتے ہو کہ زرا کس کی ہے؟ تمہاری ہے. اور وہ عیسائی کہتا ہے کہ زرا اس کی ہے. تو آپ اپنے پاس دعویٰ کرنے کے لیے یہ میری زرا ہے تو آپ کو گواہ پیش کرنا پڑے گا, گواہ لاؤ. تو انہوں نے کہا میرے پاس 2 گواہ موجود ہیں. کہا کون ہے؟ کہنے لگے میرا بیٹا حسن اور دوسرا میرا غلام ہے. تو قاضی شریح کہتے ہیں کہ اے علی تمہارے بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی, ہاں تمہارے غلام کی جو گواہی میں قبول کر لوں گا. بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی, یہ آپ ہی سے ہم نے سیکھا ہے, بتاؤ. اور جب آپ کے پاس 2 گواہ مکمل نہیں ہے, ایک ہی گواہ ہے, تو یہ زرا آپ کی نہیں وہ عیسائی کی ہے. وہ عیسائی کا فیصلہ ہوتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا ہوتا ہے؟ عدالت سے خالی نکل جاتے ہیں. کون ہے؟ اس دور کے خلیفہ ہیں. خلیفہ ہیں, خلیفہ کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے کہ زرا تمہاری نہیں وہ عیسائی کی ہے, تمہارے پاس مکمل گواہ نہیں, آج تمہارے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا. نکل گئے. اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں وہ عیسائی پھر آ کر کہتا ہے کہ قاضی شریح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ جس دور کا خلیفہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ, اس دور کے مسلمانوں کے خلیفہ رہنے کے باوجود
ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اسلام کتنا سچا کتنا انصاف پسند مذہب ہے کہ میں ایسے مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہوں. وہی کلمہ ادا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زرا میری نہیں حضرت علی کی ہے تم لے لو. حضرت علی سے کہتا ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ نہیں تم نے اسلام قبول کیا ہے اس کے بدلے میں آپ کو تحفے میں یہ زرا دینا چاہتا ہوں تم ہی رکھ لو. تو حاضرین یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے پہلے تک کی زندگی رہی. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت اور ان کی وفات ان کی شہادت کیسے بھی اس کا تذکرہ آگے کریں گے. بہت ساری باتیں تھی وقت نہ کافی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ کی زندگیوں کو سننے اور سمجھنے اور ان کی زندگیوں کی طرح اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم و ملک رؤوف رحیم رؤوف حلیم.